بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أديت الزكاة فقد قضيت ما عليك، ومن جمع مالا حراما ثم تصدق به لم يكن له فيه أجر وكان إصره عليه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ایک مختصر حدیث پاک پڑھی گئی ہے. انشاءاللہ اسی حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کی جائیں گی. ہو سکتا ہے اللہ کے کسی بندے کو فائدہ پہنچے. اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو بنایا. کیوں بنایا؟ اس کو خود اللہ تعالی نے قرآن میں بتایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ انسان اور جنات دو قسم کی مخلوق ہے، ایک انسان اور ایک جنات. ان دونوں کو میں نے بنایا اور پیدا کیا. کیوں پیدا کیا؟ فرمایا لیعبدون، تاکہ یہ میری عبادت کریں. گویا کہ مجھے، آپ کو اور ساری کائنات میں جتنے بھی انسان بستے ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے بنایا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا. پھر عبادت کی کئی قسمیں ہیں. عبادت کی مشہور قسمیں جو ہیں 3 ہیں. عبادت کی مشہور قسمیں 3 ہیں. نمبر 1 بدنی عبادت. نمبر 1 بدنی عبادت، یعنی وہ عبادت جس میں انسان کا بدن لگتا ہے. جس میں انسان کا بدن لگتا ہے، یعنی اپنے بدن کے ذریعے اس عبادت کو کرتا ہے اور انجام دیتا ہے. جیسے نماز ہے. نماز میں کیا کرتا ہے آدمی؟ کچھ چیزیں ہیں جن کو وہ اپنی زبان سے کہتا ہے، جیسے کہ اللہ اکبر، سبحانک اللہم و بحمدک. اسی طریقے سے الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ پڑھتا ہے. اس کے علاوہ کوئی سورت قل هو اللہ احد یا انا اعطیناک الکوثر سورت پڑھتا ہے. پھر رکوع میں جاتا ہے، وہاں پر سبحان ربی العظیم کہتا ہے. سجدے میں جاتا ہے، وہاں پر سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہے. التحیات میں بیٹھتا ہے تو وہاں تحیات پڑھتا ہے، التحیات للہ. پھر درود شریف اللہم صلی علی محمد. پھر دعائے معصورہ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. تو یہ مختلف چیزیں ہیں جسے انسان اپنی زبان سے کہتا ہے. اور زبان جو ہے یہ ہمارے بدن اور جسم کا ایک حصہ ہے. اور باقی کیا ہے؟ انسان کچھ چیزیں کہتا ہے نماز میں اور کچھ چیزوں کو اپنے بدن سے کرتا ہے. چنانچہ کھڑا ہے، ہاتھ اٹھایا کان تک اور باندھ لیا ہاتھ، یہ سب کام کر رہا ہے اپنے اعضاء کے ذریعے. رکوع میں جا رہا ہے، سجدے میں جا رہا ہے، التحیات میں قاعدے میں بیٹھ رہا ہے. تو یہ سب افعال ہیں. تو نماز میں 2 طرح کی چیزیں، ایک اقوال اور ایک افعال. اقوال کا مطلب جو انسان اپنی زبان سے کہتا ہے، اور افعال کا مطلب انسان جو اپنے بدن کے دیگر اعضاء کے ذریعے اس کو کرتا ہے. تو نماز اقوال وہ زبان سے کہتا ہے، تو زبان بھی بدن ہی کا ایک حصہ. تو اس لیے نماز کو بدنی عبادت کہا گیا، یعنی وہ عبادت جس کو انسان نے اپنے بدن کے ذریعے انجام دیا ہے اور ادا کیا. تو اس لیے ایک قسم ہو گئی بدنی عبادت. دوسری قسم وہ ہے کہ انسان کا بدن اس میں خرچ نہیں ہوتا ہے، انسان کا بدن اس میں نہیں لگتا ہے، بلکہ انسان کا مال اس میں لگتا ہے. بدن نہیں لگتا، اس میں کیا لگتا ہے؟ مال لگتا ہے. اس کو کہا جاتا ہے مالی عبادت. جیسے انسان زکوٰۃ دیتا ہے تو زکوٰۃ میں انسان کا بدن نہیں لگ رہا ہے، اس کا مال لگتا ہے، مال دینا پڑتا ہے. اسی طریقے سے فطرہ دیتے ہیں، صدقہ فطر جو دیتے ہیں اس میں بھی مال لگتا ہے. اسی طریقے سے نفل صدقہ آدمی دیتا ہے ایصال ثواب کے لیے، ویسے ہی نفلی صدقہ دیتا ہے تو اس میں بھی کیا لگتا ہے؟ انسان کا مال لگتا ہے، بدن نہیں لگتا. قربانی کرتا ہے انسان تو اس میں بھی کیا لگتا ہے؟ مال لگتا ہے. انسان شادی کرنے کے بعد ولیمہ کرتا ہے تو ولیمہ بھی عبادت ہے، ولیمہ بھی عبادت. اس میں بھی انسان کا بدن نہیں لگتا بلکہ اس کا مال لگتا ہے. تو عبادت کی دوسری قسم ہوئی مالی عبادت. پہلی عبادت ہے بدنی عبادت اور دوسری ہے مالی عبادت. اور عبادت کی تیسری قسم ہے جس میں انسان کا بدن بھی لگتا ہے اور مال بھی لگتا ہے. اس میں انسان کا بدن بھی لگتا ہے اور مال بھی لگتا ہے. وہ ہے حج اور عمرہ. حج اور عمرہ کرنے جاتا ہے تو انسان کیا کرتا ہے؟ بہت سارا مال لگا کے وہاں تک پہنچتا ہے، بہت سارا مال لگا کر کے وہاں پہنچتا ہے. اس کے بعد بیت اللہ میں جا کر کے طواف کرتا ہے تو بدن لگا. پھر جا کر کے صفا مروہ پہ سعی کر رہا ہے تو بدن لگا. حج کرنے گیا تو طواف بھی کیا تو بدن لگا، اور سعی کیا تو بدن لگا. عرفات کے میدان میں گیا تو بدن لگا، مینا مزدلفہ کے میدان میں گیا تو بدن لگا. ہر جگہ بدن بھی لگ رہا ہے اور مال بھی لگ رہا ہے. تو یہ عبادت ایسی ہے جس میں انسان کا بدن بھی لگتا ہے اور مال بھی لگتا ہے. 3 طرح کی عبادت ہو گئی. ایک وہ جس میں انسان کا صرف بدن لگتا ہے، دوسرا وہ جس میں انسان کا صرف مال لگتا ہے، اور تیسری عبادت ہوئی جس میں انسان کا بدن اور مال دونوں ہی لگتا ہے.
یہاں پر جو حدیث پاک میں نے پڑھی ہے اس کا تعلق عبادت کی دوسری قسم سے جس میں انسان کا صرف مال لگتا ہے. اس کی کئی طرح بہت ساری چیزیں اس میں آتی ہیں، جیسے میں نے مثالیں سب دی ہے کہ زکوٰۃ ہے، فطرہ ہے، اور نفلی صدقہ ہے، قربانی ہے، ولیمہ ہے، طرح طرح کی عبادتیں جس میں انسان کا مال لگتا ہے. تو حدیث پاک جو میں نے پڑھی اس کا تعلق زکوٰۃ سے ہے، اس کا تعلق زکوٰۃ سے ہے. زکوٰۃ انسان کے اوپر فرض ہوتا ہے جب اس کے پاس کتنا مال ہو؟ سونا اس کا نصاب ہے 87.5 گرام. 87.5 گرام سونا اگر کسی کے پاس ہو تو وہ صاحب نصاب ہے. اب اس کو زکوٰۃ دینا اس کے اوپر فرض ہو جائے گا. اسی طریقے سے اگر چاندی ہے تو 612 گرام چاندی اگر کسی کے پاس ہوگی تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. یا پھر اتنے 612 گرام چاندی کے برابر آدمی کے پاس پیسے ہوں، کیش ہوں، تو اس پر بھی زکوٰۃ کیا ہو جاتی ہے؟ فرض ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں فرماتے ہیں کہ اذا ادیت الزکاۃ فقد قضیت ما علیک، کہ اگر تم نے اپنے مال کے اوپر جو زکوٰۃ فرض ہوئی تھی اگر اس زکوٰۃ کو تم نے ادا کر دیا، اگر تم نے زکوٰۃ کو ادا کر دیا، فقد قضیت ما علیک، تو تم نے اس حق کو ادا کر دیا جو اللہ کا حق تمہارے اوپر لازم تھا. اور اللہ کا حق کون سا ادا ہوا؟ بدنی عبادت والا نہیں، یہ صرف مالی عبادت، یعنی مالی حق جو اللہ کا تمہارے اوپر لازم اور فرض تھا، واجب تھا، اس کو تم نے کیا کر دیا؟ ادا کر دیا ہے. اگر مال کی زکوٰۃ ادا کر دی تو عبادت کی جو ایک قسم ہے مالی عبادت، اس میں سے ایک عبادت زکوٰۃ ہے، اس کو ہم نے کیا کر دیا؟ ادا کر دیا. اگر زکوٰۃ نہیں ادا کر. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ومن جمع مالا حراما، کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے دنیا میں جو کیا کرتا ہے؟ حرام مال جمع کرتا ہے. حرام مال کیسے جمع کرتا ہے؟ حرام مال اس طریقے سے جمع کرتا ہے کہ کسی سے چھین لیا، کسی کا حق مار لیا، کسی کا حق دبا لیا، کسی کی زمین، کسی کی دکان، کسی کا مکان قبضہ کر لیا، اس طریقے سے. تو یہ بھی حرام مال ہے. انسان جو ہے کما رہا ہے، شراب بیچ کے کما رہا ہے، سور بیچ کے کما رہا ہے، غلط طریقے سے، غلط جس کو شریعت نے منع کر دیا ہے، ایسے طریقے سے انسان مال کما رہا ہے تو یہ سب مال حرام. یہ سب کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ومن جمع مالا حراما، کہ جو آدمی حرام مال جمع کرتا ہے، اکٹھا کرتا ہے، ثم تصدق به، اور پھر اس مال میں سے صدقہ کرتا ہے، تو لم یکن له فی اجر، اس خرچ کرنے پر اور اس صدقہ کرنے پر اس کو کوئی اجر اور ثواب نہیں ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ حرام مال میں صدقہ کہاں سے؟ ہمارے زمانے میں ایک نئی اصطلاح لوگوں نے بنا لی ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ جو لوگ کیا کرتے ہیں، لوٹ مار کرتے رہتے ہیں، گنڈے بنے رہتے ہیں، تو غریبوں کو بھی کچھ پیسے بانٹ دیتے تو کہتے ہیں کہ اچھا گنڈا ہے. کیا کہتے ہیں؟ اچھا گنڈا ہے، بڑا شریف اور نیک گنڈا ہے. کیا کرتا ہے؟ مالداروں سے چھین لیتا ہے اور غریبوں میں بانٹ دیتا ہے. تو چھیننے کا حق کس نے دیا آپ کو؟ چھیننا تو خود غلط ہے، تو شریف کہاں سے ہو گئے بھائی؟ تو شریف کہیں نہیں ہوا، وہ ہے گڑبڑی. کیا آپ نے جس غریب کو بانٹا ہے کیا اسی غریب سے اس نے چھینا تھا؟ اور جتنا اس نے غریب سے چھینا تھا کیا آپ نے اتنا ہی بانٹا ہے؟ نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے کس کو کتنا چھینا اور کتنا بانٹا؟ کچھ نہیں، بلکہ آپ ایک غلط کام میں لگ گئے. اس نے حرام مال اکٹھا کیا تھا، آپ نے بھی حرام مال اکٹھا کر لیا. جو حرام مال اکٹھا کر لے گا اور ثم تصدق بھی، پھر صدقہ خیرات کرے گا، لم یکن لہ فی اجر، تو اس پر اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا، بلکہ وکان اسرہ علیہ، اس کا بوجھ، اس کا وبال اور اس کا گناہ اس کے ذمہ ہوگا. اور اس صدقہ کرنے پر بھی اس کو گناہ ملے گا، کیونکہ حرام مال جمع کرنا وہ تو خود گناہ، اور پھر حرام مال اللہ کے نام پر دینا یہ ایک دوسرا گناہ. تو دو گناہ کر رہا ہے، تو ظاہر سی بات اس پر اجر و ثواب کیسے مل سکتا ہے؟ انسان کو گناہ ہی ملے گا. حرام مال جس طریقے سے بھی اکٹھا کیا، جس سے حاصل کیا، اسی کو لوٹانا ضروری ہے. جس سے حرام مال حاصل کرے گا اسی کو لوٹانا اس کے ذمہ ضروری ہے، ورنہ کل قیامت کے دن اس کو ہر طریقے سے حساب دینا پڑے گا اور پھنس جائے گا. وہاں کوئی حساب نہیں دے سکے گا اور پھنس جائے گا تو اللہ کے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا. اس لیے حرام مال سے بہت دور رہیں اور حلال مال جو اکٹھا کرے تو اس حلال مال کی زکوٰۃ پوری پابندی کے ساتھ اور صحیح طریقے سے ادا کیا کرے، تاکہ اللہ کا مالی حق جو ہمارے اوپر ہے وہ حق ہم ادا کر دیں تو اللہ کے نیک بندے ہم بن جائیں اور اللہ ہم سے راضی اور خوش ہو جائے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.
اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما. اے اللہ ہماری لغزشوں سے درگزر فرما. اے اللہ قبر کے عذاب سے حفاظت فرما. اے اللہ جہنم کے عذاب سے حفاظت فرما. اے اللہ جنت کا فیصلہ فرما. اے اللہ جنت کا فیصلہ فرما. اے اللہ جنت کا فیصلہ فرما. اے اللہ قبر کی سختیوں سے حفاظت فرما. اے اللہ حشر کی مصیبت پریشانی سے چھٹکارا عطا فرما. اے اللہ ہر طرح کی خوشیاں عطا فرما. ہر طرح کی پریشانی غم مصیبت آفت بلاؤں سے حفاظت فرما. اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. اے اللہ پریشان حال لوگوں کو شفا پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ حلال رزق عطا فرما. اے اللہ حرام مال سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ تیرے جو حقوق ہمارے اوپر لازم ہیں ان تمام حقوق کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم میں سے ہر شخص کو پانچوں نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنا کلام بھی پابندی کے ساتھ تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو اچھے اعمال کریں انہیں قبول فرما. اے اللہ انہیں قبول فرما. اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.